الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین، عزیز طلباء، یہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنی خصوصی کتاب قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ہم سب کا انتخاب کیا اور ہم سب کو آج کے دن بابرکت اور مقدس جگہ میں نماز جیسی اہم عبادت کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین، اس وقت ملک کے جو حالات اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے، فکر مندی کا باعث ہے. ایک ہم سب کے لیے قابل افسوس ہے، اس لیے کہ آج ان حالات میں اس گنگا جمنی تہذیب جیسے ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی پوری کوشش کیا ہے. اور صرف بات یہی تک نہیں ہے، اس ملک کے اندر ظلم و جبر کی ایک نئی داستان، ایک نئی کتاب اور ایک نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. افسوس ہے کہ جو گنگا جمنی تہذیب ملک کہلاتا تھا، لوگ بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوا کرتے تھے. جہاں مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کی جاتی تھی، آج ان حالات میں اسی امن کو بگاڑنے کی پوری کوشش کی گئی ہے اور بگاڑنے والا اپنے مقصد میں کامیاب ہے. جگہ جگہ، شہر در شہر حکومت کی پشت پناہی میں فرقہ پرستوں کی طرف سے اقلیتوں کو
کمزوروں کو، جو پچھلے طبقے کے لوگ ہیں انہیں، اور خصوصاً مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی اور نہیں، اس میں مددگار کی حیثیت سے، ساتھ دینے کی حیثیت سے جو قانون کے محافظ ہیں، جو قانون کی حفاظت کے لیے متعین ہیں، وہ خود اس میں شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ وہ خود قانون کے خلاف چل رہے ہیں۔ جو لوگ ہماری حفاظت کے لیے، جو اس ملک کی حفاظت کے لیے جو محافظ متعین کیے گئے تھے، وہ خود لوگوں پر ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ملک کے اندر جو فضا یہ بنائی گئی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ ملک جس سمت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ملک جس جہالت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یاد رکھیے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ وہ بالکل تباہی کے دوانے پر پہنچ چکا ہے، ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے سخت وقت میں، ایسے نازک حالات میں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ بحیثیت مسلمان، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے ہم اپنے اندر ہمت پیدا کریں، ہم اپنے اندر جرأت پیدا کریں۔ خوف پیدا کرنا، کسی باطل کے سامنے ڈر جانا، ڈر کی وجہ سے گھٹنے ٹیک دینا، اپنے پیر کو پیچھے ہٹا لینا، اپنے عزائم سے پست ہو جانا، یہ ایمان والوں کی شان نہیں، یہ ایمان والوں کا شعار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمت اور حوصلہ یہ وہ چیز ہے جس سے قومیں ترقی کیا کرتی ہے۔ جرأت اور بہادری یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے لوگ فتح پایا کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی، اس لیے بزدلی ہم نہ دکھائیں، اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کریں، اپنے اندر ایک امنگ پیدا کریں، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں۔ بزدلی یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ ہماری علامت کیا ہے؟ ہماری شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے واقعات ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ، کتنے اللہ والے ایسے گزرے، کتنے اکابر اور کتنے بڑے ایسے گزرے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر کے ظالم کے ظلم کو روکا۔ جی ہاں، ظالم کے ظلم کو روکا ہے۔ اس بنیاد پر ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے اوپر تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی گئیں، لیکن نہ تو وہ پیچھے ہٹے، نہ تو وہ پست ہمت ہوئے، نہ تو وہ بزدل ہوئے، بلکہ وہ ڈٹے رہے۔ ڈٹ کر کے انہوں نے مقابلہ کیا اور ان کو اللہ نے بدلا۔ اللہ کہتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ایسے صابرین کو پسند کرتا ہے، اللہ ایسے جمنے والے، ایسے مضبوط ہمت اور ارادے والوں کو پسند کرتا ہے، پھر اللہ ایسے لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ آپ کو تاریخ یاد ہوگی جب اسلام کا بالکل ابتدائی دور تھا، بالکل ابتدائی دور، صحابہ کرام پر
ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. کیوں؟ صرف اس بنیاد پر کہ صحابہ نے ایک اللہ کی طرف بلایا تھا, ایک اللہ کی طرف دعوت دیا تھا. پورا عرب ان کا مخالف ہے, پورا عرب ان کا مخالف ہے. ان کو ستایا جا رہا ہے, ان کو دھمکایا جا رہا ہے, ان کو ڈرایا جا رہا ہے, ان کو خوف دلایا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اے مٹھی بھر مسلمانوں, نہ تمہارے پاس طاقت ہے, نہ تمہارے پاس اسلحہ ہے, نہ تمہارے پاس فوج ہے, نہ تمہارے پاس حکومت ہے, اور نہ ہی کسی حکومت کی پشت پناہی تمہیں حاصل ہے. لہذا اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ جاؤ, اپنے اس ایمان سے, اپنے اس عقیدے سے پھر جاؤ. کیوں؟ تمہارے مقابلے میں جو دشمن ہے وہ بہت بڑا, ہمارے مقابلے میں جو دشمن ہے اس کے پاس ہتھیار ہے, اس کے پاس اسلحہ ہے, اس کے پاس فوج ہے, اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس حکومت ہے, اس کے پاس افرادی طاقت بھی موجود ہے. لہذا پیچھے ہٹ جاؤ. قرآن نقل کرتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. قرآن نقشہ کھینچتا ہے. لوگوں نے کہا, ڈرایا دھمکایا. الذین قال لهم الناس, لوگوں نے کہا صحابہ سے کہ صحابہ اے مٹھی بھر مسلمانوں تم بہت کم ہو, بہت کم ہو. قد جمعوا لکم, تمہارے خلاف تو سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں, ان کی تعداد, ان کی بھیڑ بہت زیادہ ہے. فخشوہم, لہذا اس کثیر جماعت سے تم ڈر جاؤ. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ایمان سے ڈر جاؤ, ڈر جاؤ. فخشوہم, یہ کہنا تھا تم ڈر جاؤ. خوف دلایا جا رہا ہے. حالات وہی ہیں آج ہمارے, ہمیں خوف دلایا جا رہا ہے. ہمارے لیے نمونہ نبی کی زندگی ہے, ہمارے لیے نمونہ قرآن ہے, ہمارے لیے نمونہ نبی کی سیرت ہے, صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں. فخشوہم, جیسے آج خوف دلایا جا رہا ہے انہیں بھی خوف دلایا جا رہا ہے. جی ہاں, آگے قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا, ان کے خوف دلانے نے ان کا ایمان اور مضبوط کر دیا, اور مضبوط کر دیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, وہ کہنے لگے, صحابہ کہنے لگے ارے ہمیں ڈراتے ہو, ہمیں دھمکاتے ہو اپنی فوج سے, اپنے اسلحوں سے, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اللہ ہمارا کارساز ہے, اللہ کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے, لہذا ہمارا کوئی کچھ نہیں. ایک آپ نے, یہ صحابہ کی زندگی ہے. صحابہ کرام نے ایسے موقع پر اگر ایک طرف ہمت کا اظہار ہے, اگر ایک طرف صحابہ نے جرأت کا اظہار کیا تھا, تو دوسری طرف اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسے کا اظہار ہے. یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں. صحابہ کرام نے فخشوہم کے جواب میں یہ نہیں کہا ہمارے پاس اسلحہ ہے ہم جیت جائیں گے, ہمارے پاس افرادی طاقت ہے ہم غالب آ جائیں گے, ہمارے پاس فوج ہے ہم غالب آ جائیں گے. صحابہ کرام نے یہ نہیں فرمایا. صحابہ کرام نے یہی جواب دیا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اللہ کا رضا. آج بھی تو آج بھی اللہ کی طاقت موجود ہے. خوف کس چیز کی, ڈر کس چیز کا, ہم اپنے ایمان سے آخر کیوں پھر جائیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے تو ہمارے نبی نمونہ ہیں. نبی کی زندگی, نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کو معلوم ہے کن حالات میں, کن سخت ترین مواقع میں ہم سب کے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنا پڑا. کوئی یار و مددگار نہیں, بتائیے کوئی یار و مددگار نہیں تھا. نبی غار ثور میں موجود ہیں. ہم سب کے آقا کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ.
دشمن انعام کے طور پر یہ مقرر کر رکھا ہے، جو محمد کی سر لائے گا، محمد کا سر لائے گا، ہم 100 سرخ اونٹ اس کو انعام کے طور پر دیں گے۔ جی ہاں، یہ حالات تھے آقا کے، دشمن تعاقب کر رہا ہے، دشمن پیچھا کر رہا ہے، یہاں تک کہ غار ثور کے دہانے پر دشمن موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو دیکھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے آقا، دشمن غار ثور کے دہانے پر آ چکا ہے، اگر وہ جھک کر کے دیکھے گا تو ہمیں پالے گا، اگر جھک کر کے دیکھے گا تو ہمیں پالے گا۔ نبی نے آگے سے فرمایا اے ابو بکر صدیق، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ پوری طاقت ہے تو ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت موجود ہے۔ جی ہاں، نبی نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثھا، کیا خیال ہے تمہارا ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ، یعنی جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہے، پھر کوئی طاقت اس کا کام نہیں کرے، کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی ہے، کوئی طاقت ان پر غالب نہیں آ سکتی ہے۔ ہم سب کے آقا نے یہ ثبوت کے طور پر پیش کیے ہیں، یہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، ہم سب کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ آج یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ حق بات پر ڈٹ جاتے ہیں، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق بات کو اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد ظالم کے سامنے، جابر بادشاہوں کے سامنے حق بات کو کہہ دینا۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، حق بات کو کہنا، حق بات کو سننا اور حق بات کی اشاعت کرنا، یہ اہل ایمان کی پہچان ہے۔ اس سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے ظلم کی طاقت کو نہیں دیکھا، اگر ظالم نے اپنا سر ابھارا ہے، ہمارے واقعات، ہماری تاریخ کہتی ہے ہمارے اکابر نے اس ظلم کا تعاقب کیا ہے، ظالم کو ظلم سے روکا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے اکابر، ہم فخر سے کہتے ہیں، ہمارے اسلاف نے صرف کفر کے خلاف آواز نہیں اٹھایا، اگر کفر اور طاغوت ظلم کی شکل میں آتا ہے اس کے بھی خلاف ہمارے اکابر نے آواز اٹھایا ہے۔ اور اگر کوئی مسلم بادشاہ مسلمان ہوتے ہوئے انسانیت کا خون کرتا ہے، اگر انسانیت کا خون کرتا ہے، ظلم و زیادتیاں کرتا ہے، تو ہمارے اکابر نے انہیں بھی تختے اقتدار سے ہٹایا، ہمارے اکابر نے کیا ہے۔ آج جو حالات ہیں یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے اکابر کی ان قربانیوں کو ہم یاد رکھیں، اکابر کے ان قربانیوں کو یاد رکھیں۔ آج کے حالات میں اپنے مفادات سے بالکل اوپر ہو کر کے ہم اپنا ایمانی کردار پیش کریں، ہم اپنے اندر جرأت اور ہمت پیدا کریں، ظالم کے سامنے حق بات کو کہنے میں ہمیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر، ڈرنا نہیں، مدد کر اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے فرمایا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول ظالم کی کیسے مدد کریں، ظالم کی کیسے مدد کریں، وہ تو ظالم ہے، وہ تو جابر ہے، وہ تو زیادتی کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ظالم کے ظلم کو روکنا یہ ظالم کی مدد کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، ہم سب اپنے اندر
ہمت پیدا کریں۔ یاد رکھیے یہ ہمارا شیوا ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود میں ایک آخری بات کہوں، اسباب کے درجے میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں وہ کریں، سارے اسباب اختیار کریں ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اسباب اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم اللہ کی طرف نہیں۔ اسباب پر بھروسہ، یقیناً اسباب اختیار کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے، لیکن اسباب پر ہم بھروسہ نہ کریں بلکہ اسباب کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ کے سامنے جھکیں۔ کیوں؟ مسکنت یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، غرور تو شیطانوں کا راستہ ہے، شیطانوں کا طریقہ ہے، عاجزی اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے پیش آنا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ وسائل پر بھروسہ کر لینا، اسباب پر بھروسہ کر لینا اور اسباب پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے بڑی بڑی بولیں بولنا یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ لہذا ہم سب مل کر کے جیسے اسباب میں میدان میں اپنے آپ کو تیار رکھیں، ایسے ہی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج دیکھ لیجئے سب سے زیادہ اسی چیز کی کمی، آج حالات کیا ہیں؟ اگر ہم اخبارات پڑھتے ہوں گے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے، تریپورہ میں، آسام میں اور جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، اپنی زندگیوں کے بارے میں غور کرنا ہے، ہمارے حالات کہاں تک ہیں؟ آیا مسجدیں ویسے ہی ویران ہیں جیسے پہلے ویران تھی؟ آیا ہمارے حالات بدلے؟ آیا ہم نے جھوٹ بولنا بند کیا؟ ہمارے اخلاق بدلے؟ ہمارے کرتوت بدلے؟ ہماری چغل خوریاں اور غیبتیں بدلی؟ اگر نہیں بدلی تو یاد رکھیے حالات بدلنے والے ہیں۔ جب تک اندرون کا نہیں بدلے گا، جب تک اندرون حالات نہیں بدلیں گے اس وقت تک ظاہری حالات نہیں بدل سکتے ہیں۔ اس لیے ہم تہیہ کریں، یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اندرون کے حالات بدلیں گے، انشاءاللہ ہم 5 وقتہ نمازی بنیں گے، انشاءاللہ ہم بااخلاق بنیں گے، انشاءاللہ اپنی زبانوں سے ہم سچ بولیں گے، انشاءاللہ ہماری مجالسیں غیبت چغلخوریاں سے خالی رہیں گی، انشاءاللہ ہم حسد نہیں کریں گے، ہم غیبتیں اور نفرت پیدا نہیں کریں گے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا